السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی کا پوشیدہ عیب دیکھے اور اس کو چھپائے تو وہ ایسا ہے جیسے زندہ درگور کی جانے والی لڑکی کو زندہ کیا۔ محترم حضرات، ایک حدیث میں ہے، کلو بنی آدم خطاؤن، تمام کے تمام بنی آدم گناہ گار ہیں۔ دنیا میں اللہ نے صرف نبیوں کو گناہ سے معصوم بنایا ہے، بقیہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم جب کسی ولی، حاجی، نمازی یا نیک انسان سے عقیدت رکھتے ہیں تو ایسی عقیدت رکھتے ہیں کہ اس سے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ بعض ولیوں کے بارے میں ہے کہ وہ بھی راہ راست سے ہٹ گئے، اور جب کسی شرابی، بے نمازی پر نظر پڑتی ہے تو اس سے ایسی نفرت کرتے ہیں کہ جیسے یہ شیطان ہی ہے، یہ نیک بن ہی نہیں سکتا۔ جبکہ کئی ایسے واقعات ہیں کہ کئی شراب کے عادی ولی بن گئے۔ لہٰذا گناہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی سے گناہ کے بعد نیک لوگوں کا فریضہ یہ ہے کہ براہ راست گناہ گار سے مل کر اصلاح کی جائے، نہ یہ کہ اسے اور اس کے گناہ کو مشہور کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں کہ اس کے کسی بندے کو سرعام رسوا کیا جائے۔ عیب کو غیب میں رکھنا یہ بڑی اعلیٰ نیکی ہے، جس کی توفیق بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ لیکن یہاں دو باتیں یاد رکھیں۔ ایک یہ کہ کسی کے گناہ کو دیکھ کر نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی تدبیر کے ذریعے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اصلاح کی کوشش نہ کرنا اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری نہ نبھانا بھی بڑا گناہ ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی کی برائی پوری قوم کے لیے تکلیف دہ ہے، جیسے کسی بادشاہ کا کردار، سازش، کوئی منصوبہ پوری قوم کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، تو اس سلسلے میں پوری قوم کو ہوشیار کرنا ضروری ہے۔ یہاں عیب کو چھپانا بڑا گناہ ہے۔ الغرض کسی کی ذاتی و انفرادی عیب کو چھپانا یہ اتنی بڑی نیکی ہے جیسے کسی زندہ دفن کر دی گئی لڑکی کو آپ نے بچا لیا۔ دوستو، پہلے جہالت کے زمانے میں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ جلایا جاتا تھا۔ یہ اسلام کا احسان ہے کہ اسلام سے عورتوں کی جان بچی، حیا بچی۔ الغرض آج کے زمانے میں تو لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا ماحول نہیں ہے، تو پھر بچانے کا عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی دوسروں کے عیبوں کو چھپائے تو ضرور اس قدر عظیم نیکی کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل بخشے، آمین۔ کسی شاعر نے کہا ہے، کسی کی غلطی کو بے نقاب نہ کرو، کسی کی غلطی کو بے نقاب نہ کرو، اللہ کافی ہے تم حساب نہ کرو، اللہ کافی ہے تم حساب نہ کرو۔ من جانب منبر و محراب فاؤنڈیشن، انڈیا۔